ذکر رسول میں معراج مصطفیٰ، تو یہ تو باتیں ہو گئی ابتدائی. اب میں چاہوں گا کہ سونے کا ذکر کروں، وہ جو ثواب ملے گا ہم آخر میں سارا کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے بھائی کی روح کو ہم بخشتے ہیں، قبول فرما لیں. معراج عروج سے ہے. ویسے تو معنی ہے معراج کا سیڑھی. کیا معنی ہے؟ سیڑھی. لغوی معنی ہے سیڑھی. اور اگر اس کو ایک اور معنی دیا جائے تو اس وقت معنی ہوتا ہے اوپر جانا، عروج پانا، بلندیوں پہ عروج حاصل کرنا. تو معراج کیا ہے؟ مختصر عقیدہ ذہن میں رکھو. اللہ نے ہمارے نبی کو لکھوک معجزے عطا فرمائے. بعض نے لکھا 30,000 معجزے، بعض نے لکھا 3 لاکھ معجزے. سبحان اللہ کی آواز آئے نا یار. کتنے؟ 3 لاکھ معجزے. اور میرے رب نے فرمایا قد جاءکم برہان. تم کیا تعداد گنتے ہو؟ 1 2 5 10 20 50 100 1000 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ مت گنو. سیدھا سا جملہ بولو. مولا کیا؟ قد جاءکم برہان. میں کہتا ہوں میں نے تو سونے کو سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ بنا کے بھیجا. تو میرا رسول سراپے معجزہ ہے. پیار ہے ہمیں بریلی کے شاہ احمد رضا سے. احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک عاشق رسول، عاشق رسول، اتنے بڑے عالم کہ 1000 کے قریب کتابیں لکھی، 56 سے زیادہ علوم پہ دسترس. اور ان کے اوپر مقالہ لکھنے والوں نے PhD کی ہے، جن میں ایک ڈاکٹر ہیں کراچی کے. وہ لکھ کے جب انہوں نے مقالہ لکھا، انہوں نے آخر میں کہا کہ او میرا مقالہ چیک کرنے والوں، یہ میں نے احمد رضا کی صرف ایک بصیرت کو اپنا موضوع سخن بنایا. 9 سے زیادہ PhD کی ڈگریاں اعلی حضرت پہ لی جا چکی ہیں، اور ان میں ایک ہے احمد رضا کا علمی مقام، احمد رضا کا فقہی مقام، احمد رضا کا عشق مصطفیٰ، احمد رضا کا شاعرانہ کلام، احمد رضا کی علوم کی تعداد و دسترس. تو یہ وہ عاشقوں کا امام ہے نا. آئے ہائے، میرے رسول کی اتنی نظر تھی نا، میرے آقا اتنے راضی ہو گئے کہ میرا احمد رضا احمد کی رضا ہی بن گیا. آپ اسی لیے فرماتے ہیں کہ سب سے اولا نبی، سب سے نبی، سب سے ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہے، معجزہ بن کے آیا. پیار سے کہہ دو معجزہ بن کے آیا. میرے کریم مدنی کے ہزاروں لاکھوں معجزات، بلکہ میرے رسول کی زندگی کا پل پل معجزہ، ہر پل معجزہ. میرے کریم آقا، میرے آقا کے ان معجزات میں معراج مصطفیٰ ایک بڑا معجزہ ہے. معراج کیا ہے؟ اللہ نے اپنے سونے مدنی کو رات کی تاریکی میں، یہ بنیادی اسٹیج کو کہتے ہیں نقشہ، وہ ہلکا سا عقیدہ ذہن میں رکھیں. رات کی تاریکی میں میرے آقا کو اللہ نے زمینوں سے کعبۃ اللہ میں مسجد حرام سے لے جا کر مسجد اقصی تک میرے آقا کو بلایا. وہاں نبیوں کی میرے آقا نے امامت کروائی، جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے نہیں. کس طرح؟ مکے سے لے کر
مسجد اقصی فلسطین، مختصر سے واقع، جاگتے ہوئے میرے آقا کو اللہ نے سیر کروائی، پھر وہاں سے آسمانوں، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، پھر وہاں سے آسمانوں سے آگے سدرہ، پھر سدرہ سے آگے لامکان، لامکانوں سے آگے عرش، عرش پہ بلا کے مدنی کو پاس بٹھا کے سر کی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے اللہ نے اپنے سونے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا، اور اس معجزے کو وقوع پذیر ہوتے ہوئے اتنا سا وقت لگا کہ میرے مصطفیٰ گئے تو کنڈی ہل رہی تھی، لوٹ کے آئے تو کنڈی ہل رہی تھی، گئے تو بستر گرم تھا، واپس لوٹے تو بولیے بستر گرم تھا۔ یہ ہے میرے آقا کا معراج۔ اب اس میں بہت ساری باتیں، اگر بیان کرنا شروع کرو تو ایک نقطے پہ رک جاؤ، کمال محمد ختم ہی نہیں ہو۔ اس کے فلسفے میں، حکمت میں، گہرائی میں جاؤ تو اتنا ہی کافی ہے کہ میرے آقا حرم میں آرام کر رہے تھے، جبریل نے آ کے جگایا۔ اس جگانے کا نقشہ کھینچو تو تقریر پوری، لیکن میں چاہوں گا کہ نبی کے چاہنے والوں کو تھوڑا سا پیار کی سیر کروا دی جائے۔ میرے کریم آقا خود فرماتے ہیں کہ میں حرم کے اندر آرام کر رہا تھا، بعض روایات کے اندر ہے کہ میں ام ہانی کے گھر میں تھا، اور ایک روایت میں میرے آقا فرماتے ہیں انا فی الحتیم میں حدود حرم کے اندر تھا، اور ان روایات میں کوئی تناؤ نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ ام ہانی کا گھر بھی حرم کی حدود میں تھا۔ میرے آقا کعبے کے سین میں آرام کر رہے تھے۔ میرے مدنی اس سے قبل میرے آقا جب اس صحن حرم میں آئے، آتے سے پہلے میرے کریم نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، میرے آقا نے وضو فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے سر انور پہ امامہ رکھا، آپ بیٹے نماز پڑھ کے لیٹ گئے۔ میرے آقا کی آنکھ لگ گئی، سو گئے میرے آقا۔ لیکن سونا یاد رکھو میرے نبی کا اور ہے، مولوی کا سونا، پیر کا سونا اور ہے، صحابی کا سونا اور ہے، نبی کا سونا اور ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میں جب کبھی مجھے تم سوتے ہوئے دیکھو، میں جب سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جے تھکے بول سو تے پھر کام ٹلا ہی پے اے جڑے جنواں تے ہاتھ رکھ دے ہونا تے اے ساری سستی پا چھڑ اے بسم اللہ ذرا ایکٹیو ہو کے بیسو تے انشاءاللہ بڑا پیار آتا ہے۔ ویسے بھی رسول اللہ کا ذکر جب سنایا جائے نا تو عاشقوں کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ تو سنو میرے کریم آقا فرماتے انا فی الحتیم نائم، یہ نبی کی زبان سے سنا رہا ہوں نا خود کہ آقا صاحب بتائیں کیا ہوا تھا، اور پھر تھوڑا بہت دائیں بائیں سے تفاسیر اور احادیث کا مجموعہ اکٹھا کر کے آپ کے سامنے ایک نقشہ بیان کرتا ہوں کہ میرے آقا آسمانوں پہ گئے تو کس حال میں گئے تھے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا ذوق برقرار رہے گا۔ عروج مصطفیٰ کی بات ہے تو آواز کو بھی تھوڑا عروج دو نا، ذرا سبحان اللہ زور سے کہہ دو نا۔ میرے کریم آقا فرماتے انا فی الحتیم متجئن، میں حتیم کعبہ میں سو رہا تھا، فاذا اتانی جبریل، اتنے میں میرے پاس آنے والا جبریل آیا۔ جبریل میرے مدنی کے پاس آئے، میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، رب کا پیغام لے کے آئے، دیکھا میرے آقا سوئے ہوئے گئے، کھڑے ہو گئے، دل میں خیال آیا رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے، تیری بڑی ٹور ہے،
چل محمد کو پکڑ کے جگا دے. پھر خیال آیا نا نا نا. پھر ذہن میں خیال آیا چلو آواز لگاؤ اٹھ جاؤ یا محمد. فوراً قرآن ذہن میں آ گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. مت جگاؤ نبی کو اونچا اونچا بول کے، نبی کے سامنے آواز کو بلند مت کرو. یہ سوچ کر کے بس جبریل نے میرے رسول کو جگایا. کیا نقشہ ہوا ہوگا؟ تفاسیر نے نقشہ کھینچا. جبریل آئے سر کی طرف ہاتھ لے جانے لگے، ہاتھ کھینچ لیا. اے فرشتوں کے سلطان، نبی کو ہاتھ سے پکڑ کے جگاؤ، نبی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جگاؤ. جواب آتا ہے نا نا، یہ دربار شاہ کونین ہے، جبریل کا ہاتھ نبی کے سر تک نہیں جا سکتا. اگر بڑی بھی جسارت کروں تو جبریل کے ہونٹ نبی کے قدموں تک جا سکتے ہیں. میں منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سوچیں ذرا تصور لے جاؤ. میرے آقا آرام کر رہے ہیں، جبریل آئے. آج کیسے جب پاؤں پکڑے نا میرے نبی کے. کبھی کبھی ڈاکٹر لوگ بھی پاؤں پکڑتے ہیں. یار مریض کو اٹھانا ہو تو نہیں پکڑتے. آپ لوگ بھی تو پکڑتے ہو نا، کوئی گر گیا بے ہوش ہو گیا تو پاؤں سے پکڑتے ہو کہ نہیں؟ لیکن وہ پکڑنا اور ہے. اور آپ صاحب نسبت لوگ ہو، اگر آپ کا مرشد ہو آپ دیکھتے ہو یار حضرت صاحب کے پاؤں خالی ہیں، حضرت تھوڑا ہاتھ پاؤں تک لو. کیوں؟ بولا ان کے پاؤں کو چھونا بھی سعادت ہے.